آج 15 سوال مکرم ہے۔ آج کے دن اسلام میں ایک ایسا عظیم معرکہ ہوا کہ جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ آج کے دن غزوہ احد ہوا تھا۔ احد کو احد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے 2 میل پر واقع ہے۔ اس کو احد کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ دوسرے پہاڑوں سے ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، اس لیے اس کو احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کیوں ہوا؟ آئیے اس کی مختصر ڈیٹیل سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ غزوہ بدر جو ماہ رمضان مبارک میں ہوا تھا، اس میں کفار مکہ کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ اس غزوے میں مسلمانوں نے کافروں کے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو واصل جہنم کیا تھا۔ کافروں کی اولاد، والد، بھتیجے، بانجے اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے تھے۔ کفار مکہ کو یہ شکست اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی، کیونکہ اس جنگ میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سپہ سالار مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے، اور ان کو رہ رہ کر جوش آتا تھا، جذبہ انتقام سے ہر شخص کا سینہ ربریز تھا۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ قریش کے سرداروں نے ایک مجلس بنائی، اس کا بدلہ لینے کا پلان بنایا اور تیاری کی۔ کفار مکہ نے خوب تیاری کی، عورتوں کو اس لشکر میں ساتھ رکھا، 3000 کا لشکر تیار کیا، ساز و سامان، گھوڑے، اونٹ تیار کیے۔ یہ لشکر 5 شوال مکرم کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتا ہے۔ جب اس کی خبر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی کہ کفار مکہ تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل پڑے ہیں، تو یہ تمام حالات لکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایک تیز روا قاصد کے ذریعے روانہ کیا، اور قاصد کو تاکید کی کہ جلد یہ خط، یہ لیٹر 3 دن کے اندر اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا دو۔ جب یہ خط نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ فرمایا کہ اس میں کچھ نوجوان ایسے بھی تھے کہ جو کم سن ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ اب وہ شوق شہادت میں بے چین بے تاب تھے کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر جا کر کفار مکہ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ 11 شوال مکرم کو بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عصر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1000 لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، سب مسلمان دائیں بائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے مقام پر پہنچتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو 300 آدمیوں کا لشکر لے کر اس لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تھا، یہ کہہ کر واپس آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری رائے نہیں مانی، میری بات نہیں مانی، ہم بلا وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ واپس آ گیا۔ پھر غزوہ احد کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز مشرکین کی طرف سے ایک علمدار طلحہ بن ابی طلحہ نے للکار کی، اے صحاب محمد، تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہاری تلوار سے ہم واصل جہنم ہوں گے اور ہماری تلوار سے تم جلد جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ کون ہے جو ہماری تلوار سے جنت میں جلدی جانا چاہتا ہے، اور کون ہے جو اپنی تلوار سے مجھے جہنم میں جلدی پہنچانا چاہتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اس طلحہ بن ابی کو قتل کر دیا، اس پہ وار کیا اور زمین پر گر گیا، اس کا ستر کھل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہٹ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے پوچھا، علی کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا ستر کھل گیا ہے، میں شرم کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس پر وار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اس پر تلوار کا وار کیا، اس کے جسم کے 2 حصے ہو گئے، اس کے سر کے 2 حصے ہو چکے تھے، اس کا پاؤں کٹ چکا تھا اور واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر اسی غزوے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادری جرأت کے ساتھ غزوہ بدر میں کافروں کو واصل جہنم کرتے تھے۔ پھر اس غزوہ احد کے اندر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے اس غزوے میں شرکت فرمائی اور کافروں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کافر کی طرف تلوار اٹھاتے اس کو واصل جہنم کر دیتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے ایک وحشی ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھا تھا کہ وہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ کس وقت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس وحشی کے پاس سے گزرے، اس وحشی نے پیچھے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آج 15 سوال مکرم ہے، غزوہ احد ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کے دن غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، ان کی بارگاہ اقدس میں ایصال ثواب فاتحہ کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ایمان، جرأت، بہادری عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔